الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح بركة أيسر مؤونة صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر عزیز دوستو، جمعہ کی نماز کے بعد ہمارے بھائی دوست ڈولر میں رہنے والے اشتیاق بھائی کی لڑکی کا نکاح ہے. دیکھیے، نکاح جو ہے عبادت ہے. شریعت نے ہر موقع پر، خوشی ہو یا غمی، موت ہو یا شادی، ہر موقع پر شریعت نے رہنمائی کی ہے انسان کی. انہی میں سے شادی، تو شادی بھی اسلام نے جو شادی کا طریقہ بتلایا ہے، اس سے بہتر شادی کا طریقہ اور کسی مذہب نے نہیں دیا ہے. شادی صرف ایک دنیاوی معاملات نہیں ہے کہ مہر دے گا اور لڑکی لے گا، نہیں، بلکہ یہ عبادت ہے. عبادت جیسے ہی لڑکا کہتا ہے قبلتها نکاحتها وتزوجتها، جیسے جملہ کہے گا وہاں سے یہ عابد ہوتا ہے، قبر تک جانے تک عبادت والا شمار ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نکاح کر لیا، اذا تزوج العبد، جس بندے نے نکاح کر لیا، فقد استکمل نصف الایمان، اس کا آدھا ایمان پورا ہو چکا ہے. فلیتق اللہ فی نصف باقی، اب آدھے ایمان میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے. بہت بڑی نعمت. نکاح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ اپنے ماتحتوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے بچیوں کا، اپنے ماتحت رہنے والے لوگوں کا نکاح کراؤ اور ڈرو مت.
یکونوا فقراء کہ پیسہ نہیں ہے، کیسے ہوگا، کیسے جئیں گے؟ فرمایا اللہ شادی کی برکت سے یغنیہم اللہ من فضلی، اپنے فضل سے مالدار بنا دے گا۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ بندہ جو اس نیت سے کمانے نکلتا ہے کہ میں اپنی بیوی بچوں کو حلال کھلاؤں گا اور اپنے آپ کو جو ہے حرام سے بچاؤں گا، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ جو اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ میرے جو ہے وہ شرمگاہ کی حفاظت ہوگی، گناہ سے میں بچوں گا، نیکی کے راستے پہ میں چلوں گا، فرماتے اللہ اس کی مدد میں رہتا ہے۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے نکاح کرنے والے کو مال سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ غریب ہوں کیسے کروں گا، نہیں، اللہ شادی کی برکت سے مال عطا فرماتا ہے۔ اور بھائی شادی کی اتنی اہمیت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نوافل میں لگا رہتا ہے، نوافل ہی پڑھتا رہتا ہے، رات دن اسی میں گزارتا ہے، اور ایک آدمی شادی کرتا ہے اور وہ مال حلال کماتا ہے اور بیوی کو حلال لقمہ کھلاتا ہے، تو نفلی عبادت کرنے والے سے یہ حلال لقمہ بیوی کو کمانے والا اور کھلانے والا اس کا درجہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ نکاح ہے، اللہ اس کی اہمیت سمجھاوے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو نقل کرتے ہوئے فرمایا، حضور فرماتے ہیں مسکین مسکین لیست لہ امرأہ، کہ وہ آدمی مسکین ہے غریب ہے جس کی بیوی نہیں ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں وَإِن كَانَ غَنِيًّا مِنَ الْمَالِ، یا رسول اللہ اگر اس کے پاس مال و دولت ہے تب بھی غریب ہے؟ حضور نے فرمایا ہاں وَإِن كَانَ غَنِيًّا مِنَ الْمَالِ، مال ہے اور بیوی نہیں ہے تو وہ غریب ہے۔ مسکینۃ من لا زوج لها، وہ عورت غریب ہے جس کا ہسبینڈ نہیں ہے، وہ غریب عورت ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ وَإِن كَانَ غَنِيًّا مِنَ الْمَالِ، اگرچہ وہ پیسے والی ہو، فرمایا ہاں پیسے والی ہو، شوہر نہیں ہے، تب بھی جو ہے وہ غریب شمار کی جائے گی۔ اور فرمایا کہ آتا ہے ترغیب و ترہیب میں روایت نقل کی کہ عورت کے لیے مرد کا گود ہے یا پھر قبر کا گود ہے۔ عورت کی حفاظت دو ہی جگہ پر ہے، مرد کے گود میں یعنی نکاح میں یا پھر قبر کے گود میں۔ اسی وجہ سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالمہم بالحلال والحرام، معاذ بن جبل امت کا سب سے بڑا مفتی صحابہ اگر کوئی ہے وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ان کو آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا۔ جب یہ یمن گئے طاعون کی بیماری پھیلی، ان کی دو بیویاں تھی، دونوں طاعون کے پلیگ کی بیماری میں جو ہے وہ انتقال کر گئی، اور انہیں بھی جو ہے وہ طاعون نے اپنے جھپیٹ میں لے لیا۔ اللہ تبارک و تعالی اب واپس انہوں نے شروع کیا ہے، اللہ امت کی حفاظت فرمائے، ہر مخلوق کی حفاظت فرمائے۔ حضرت معاذ ابن جبل طاعون کے جھپیٹ میں آ گئے تو وہ کہتے تھے میرے نکاح کرا دو، میرا نکاح کرا دو، میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک رات میری ایسی گزر جاوے کہ میرے نکاح میں بیوی نہ ہو، اس چیز کو میں پسند نہیں کرتا، اس لیے کہ نکاح کے ساتھ زندگی گزارنا بغیر نکاح سے کئی گنا افضل ہے۔ نکاح یہ نشانی ہے۔ نشانی کس کو کہتے ہیں معلوم آپ کو؟ اللہ فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آسمان و زمین کا پیدا کرنا یہ میری نشانیوں میں سے ہے۔ نشانی مطلب آسمان کو کوئی نہیں بنا سکتا، زمین کو کوئی نہیں بنا سکتا۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ
یہ لوگوں کی زبانیں الگ ہے، لوگوں کے جو ہے وہ بولنے کے انداز طریقے الگ ہیں، لوگوں کے کلر الگ ہے، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ایک آدم کی اولاد ہے، ہر ایک الگ الگ زبان میں بات کرتے ہیں، ایک آدم کی اولاد ہے، ہر علاقے کے رہنے والے انسان کے چہرے اور اس کے بول بچن انداز سب کے سب الگ ہیں، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ فرمایا ٹھیک اسی طریقے سے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، یہ بھی شادی کا ہونا، یہ جوڑے کا تمہارا ہونا، یہ بھی اللہ کے نشانیوں میں سے ہے۔ کیسے کا کوئی کسی قبیلے اور کسی خاندان کی ہے، ان کے دلوں میں الفت و محبت کون ڈالتا ہے؟ دو خاندان اللہ کیسے ملا دیتا ہے؟ یہ اللہ کی نشانی ہے۔ فرمایا یہ نکاح کوئی اس امت میں نہیں ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے آپ سے پہلے بھی پیغمبر اور رسول بھیجے، ان کو بھی ہم نے بیوی بچے والا بنایا۔ پہلے انبیاء کے بھی جو ہیں وہ بیوی اور بچے تھے، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں آئیں گے تو وہ بھی زمین پر آنے کے بعد نکاح کریں گے۔ نکاح ایک اہم ترین عبادت ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے۔ فرمایا اربع سنن من سنت المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، تمام انبیاء کی نکاح تعطر والسواک والحیاء، شادی، مسواک، شرم اور حیا، یہ جو ہے تمام انبیاء کی سنت ہے۔ نکاح نمبر ایک، نکاح جو ہے اس میں دو خرچے ہیں، ایک خرچہ اپنی حیثیت کے مطابق سنت ہے، اپنی حیثیت کے مطابق، اور ایک واجب ہے، واجب ضروری فرض۔ وہ مجلس میں بولو تب بھی نہ بولو تب بھی وہ خرچہ لازم و ضروری ہے، اس کو بولتے ہیں مہر۔ وہ ہر قبیلہ ہر خاندان کا مہر الگ ہوتا ہے۔ اب ہم نے شادی میں ایک جو غلط چیز سسٹم لگایا ہے، غریب ہو یا امیر، جماعت نے طے کر دیا کہ 3000 جا پائی، وڈارے آپ سے تو رجسٹر میں لکسو نیم ہے، تمہیں تمہارو آپ پر رجسٹر میں 3000 لکھائے۔ یہ شریعت کے خلاف بات ہے، کسی جماعت کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ لاگو کرے کہ پوری جماعت کی بچی کا مہر 3000 ہی ہوگا۔ ہر ایک خاندان الگ ہے، ہر ایک کا رتبہ الگ ہے، ہر ایک کا مرتبہ الگ ہے، اس کے الگ اعتبار سے جو ان کے مہر طے ہوں گے۔ اس لیے اگر کوئی لڑکی بغیر کسی اس کے کہیں چلی جاتی ہے اور کورٹ میں نکاح کرتی ہے، مہر بیان نہیں ہوتا، تو شریعت کہے گی کہ اس کو اس کی پھوپھی کا مہر ملے گا، اس کو اس کی دادی کا مہر ملے گا، جس کو مہر مثل کہا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ جماعت کا مہر ملے گا۔ اس لیے جتنا دیا جائے اتنا لکھا جائے، یعنی جماعت کو تونا لگ سے تمہیں تمہارے اوپر نو تمہیں سمجھی لے جو۔ یہ ایک مہر ہے، یہ واجب اور ضروری اور فرض ہے، یہ دینا ہی ہوگا۔ اور اس کے لیے لڑکی کو پوچھنا بھی ضروری ہے کہ تیرا مہر اتنا طے کر رہے ہیں۔ جیسے لڑکا کہتا ہے قبلتھا، تو ایسے لڑکی بھی کہے گی کہ ہاں میں اس مہر کے اوپر اس لڑکے سے نکاح کرنے پر راضی ہوں۔ اب پتہ نہیں اس کو پوچھتے کہ نہیں پوچھتے لوگ، اب پوچھنے کا بھی عجیب سلسلہ ہوا۔ مجلس میں سے اٹھ کے جو ہے دو اجنبی آدمی جو لڑکی کا غیر محرم ہے وہ اس کے پاس جاتا ہے۔ محرم ہونا چاہیے اجازت لینے والا، ہر کوئی جا کے دلہن کے پاس جا کے اجازت نہیں لے گا، اس کا باپ جاوے، اس کا چاچا جاوے، اس کا ماموں جاوے، اس کا رشتہ دار جس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا وہ جاوے۔ کوئی بھی جا رہا ہے، کوئی بھی پہنچ رہا ہے اس کے پاس۔
شریعت چونکہ ہمارے منبر سے خاموش ہے، ہم نے صرف جو ہے دوسری باتوں کو فالو کیا ہے، اس وجہ سے جو اصل ہے اس سے ہم جو ہے اوجھل ہے، ہمارے دماغ میں وہ ہے ہی نہیں۔ تو بھائی یہ مہر جو ہے وہ واجب ہے، یہ دینا ہوگا، بیان کیا تو مہر مسمہ دینا ہوگا، نہیں بیان کیا تو مہر مثل دینا ہوگا، دینا ہوگا۔ اس لیے اگر جس کو دیا ہے اللہ نے وہ 3000 سے آگے بڑھے، کم سے کم مہر فاطمی لاوے، 1.5 کلو 30 گرام چاندی، 1.5 کلو 30 گرام چاندی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مہر ہے، دیا ہے تو دو۔ یہاں ایسا کہتے ہیں کہ مولوی صاحب وہ ودھارے مہر آپسو تے پچھی غریبوں کے بھی پھر نکاح کر سے، تو تم نے یہ کیوں نہیں سوچا تھا؟ میں نے منڈپ لگائے، میں نے ہوٹل بک کیے، میں نے ایک ڈش جو ہے وہ 1800 روپے کے رکھے، میں نے باراتوں کو کھلایا، 1500 آدمی کا کھانا کیا، وہ خرچہ کرتے وقت غریب یاد نہیں آیا؟ جب سنت نبوی کو ادا کرنا تھا، مہر دینا تھا، سنت کی باری آئی تو تم نے کہا غریب کو ہم دیکھتے ہیں۔ جب فضول خرچی کی باری آئی، جب تجھے غریب نظر نہیں آیا، اس لیے یہ بات نہیں چلے گی۔ جو جس کو اللہ نے جیسی حیثیت دی ہے اس حساب سے مہر ادا کرے۔ یہی بولتے ہیں مولوی صاحب، وہ تو غریبوں نے بھی بیچاروں پڑے نا، تو سنت مٹانے میں غریب کو بیچارو، فضول خرچی کرنے میں غریب کو مت دیکھو۔ یہ ہے نکاح، عبادت ہے عبادت، اور اس میں ایک چیز ہے فرض، دوسری چیز ہے سنت، اپنی حیثیت کے مطابق۔ قرضہ لے کر درجہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، قرضہ لے کر درجہ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں પોયરાના શાદીથી પડવાયેલો છે એટલે મારા પર બહુ જો તો બહુ કર્જો છે મૌલવી સાहब। تو کس نے بولا تھا آپ کو؟ کس نے بولا تھا قرضہ لے کے؟ شریعت نے تو نہیں سکھایا تھا، آپ سنت کے مطابق سادہ سمپل کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح برکہ ایسرہ مونا، وہ نکاح سب سے برکت والا ہے جس کا خرچہ سب سے کم ہے۔ اور ہم کیا بولتے ہیں؟ بہت موٹی شادی میں گیلا ہمیں سو تو بھائی ایم کے تا تو ناچتا ہوتا تھا، ڈانس بھی ہوتا تھا، ڈی جے بھی ہوتا، دھچکن دھچکن چالتو ہوتا، لے پوئرا پوئری ساتھے کھاتا ہوتا، بے پردگی ہوتی نا، ایک ایک ڈیس تو خالی 1900 روپیہ نو ایک ایک جنانو بوفے سسٹم اوپا اوپا جانور نہ جم کھاتا ہوتا، بہت موٹی شادی ماں میں تو گیلا۔ بتاؤ شریعت کا جنازہ کون نکال رہا ہے؟ پہلے ہم مجرم ہیں، دوسروں کو قصوروار نہ ٹھہرائے۔ نبی فرما رہے ہیں وہ نکاح برکت والا ہے جس کا خرچہ کم سے کم ہے۔ میرے بھائیوں یہ دو چیزیں نبی نے فرمایا، 4 چیزیں تمام نبیوں کی سنت ہے۔ نمبر 1 نکاح، نمبر 2 تعطر، خوشبو، عطر لگانا۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی آپ کو خوشبو دے وے، تکیہ دے وے تو انکار مت کرو، سامنے سے کوئی عزت دیتا ہے تو اس کو نکارو مت۔ پھر فرمایا کہ مسواک، نکاح، عطر اور مسواک، اس میں کیا جوڑ ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرما رہے ہیں کہ نکاح کرو اور عطر لگاؤ، مسواک کرو اور اپنی زندگی کے اندر حیا اور شرم پیدا کرو۔ کہاں جا رہا ہے؟ اے دولہے صاحب، اے دلہن صاحبہ، سنو تمہاری شادی ہو گئی ہے، اب پسینے والے کپڑے بدبودار نہیں دکھنے چاہیے، ایک طرح سے دونوں جو ہیں وہ صاف ستھرے رہو اور خوشبو لگا کر زندگی گزارو، آپس میں محبتیں پیدا ہوگی۔ اے دولہا تو بھی سن لے، وسواک، مسواک کر، مسواک ایسا نہ ہو سگریٹ پیتا ہو، گٹکا کھاتا ہو، تمباکو کھاتا ہو، تیرے منہ سے بدبو آتی ہو، وہ بیچاری ماں چھوڑا، رشتہ دار چھوڑا، بہن کو چھوڑا، سہیلیوں کو چھوڑا، تیرے گھر آئی، صبح اٹھی، ناشتہ بنایا، کھانا پکایا، جھاڑو
لگایا، پوچھا کیا، سب کچھ کیا، شام کو جب بستر پر آئی ہے تو تیرے منہ سے پاخانے کی بدبو آ رہی ہے، شریعت کہہ رہی ہے النکاح والتعطر والسواک، سونے سے پہلے مسواک کر اور منہ کی بدبو کو دور کر۔ ہم نے یہ تو یاد رکھا کہ ہم جو ہے مسجد میں پیاز کھا کر نہیں آئے، نہیں بستر پہ بھی آپ پیاز کھا کر نہیں جا سکتے، وہ ایذائے مسلم ہے، عورت کو تکلیف دینا ہے، وہ بیچاری مظلومہ اپنے مظلوم کی طرح اس چیز کو برداشت کرتے رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے شریعت سکھا رہی ہے شادی ہو گئی ہے صاف ستھرا رہنا، شادی ہو گئی ہے منہ میں سے بدبو مت آنے دینا، کیونکہ آج کے خوراک بھی ایسے ہیں، آج جو ہے شوگر ہے، آج لوگوں کو جو ہے طرح طرح کی بیماریاں ہیں، منہ سے بدبو آتی ہے، شام ہو تو مسواک کر۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے حضور کی عادت شریفہ تھی، گھر میں تشریف لاتے تو پہلے مسواک کرتے تھے۔ یہ خیال رکھا ہے عورتوں کا شریعت میں، حضور نے کر کے دکھایا ہے۔ اس کا فائدہ یہ تو ہے ہی محبتیں بڑھے گی۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے 7070 اس کے فائدے بیان کیے، اس میں سب سے چھوٹا فائدہ یہ بیان کیا کہ مسواک کرنے کی عادت ڈالو گے، منہ کو صاف رکھو گے، اللہ موت کے وقت کلمہ نصیب فرمائے گا۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں چوتھے نمبر پر حیا، کہا اے نوجوان سن، تو جوانی کے عالم میں تھا، 22-23 سال کی تیری عمر تھی، تو کبھی جو ہے کرکٹ میں، کبھی جو ہے وہ چرس اور گانجے کی مجلس لگا رہا ہے۔ نوجوانوں سنو، غور سے سنو، دھیان سے سنو، یہ بعض اولادیں ایسی بگڑی ہوئی اولاد ہے، رات کو 2-2 بجے تک بیٹھ کر گھروں میں گانجے پی رہے ہیں، وہ ماں باپ بھی مجرم ہیں۔ شریعت نے فرمایا تھا، حضور نے فرمایا من ولد ولد، جس کی اولاد ہو فلیحسن اسمہ وادبہ، اس کا اچھا نام رکھے، اس کو ادب سکھائے، فَإِذَا بَلَغَ، جب وہ بالغ ہو جائے، فَلْيُزَوِّجْهُ، اس کی شادی کرائے، فَإِن لَّمْ يُزَوِّجْهُ، اور اگر بچے کی شادی ماں باپ نے نہیں کرائی، فَإِنْ أَصَابَهُ اسْمٌ، وہ بچہ گنہگار ہوتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو فَإِنَّ اسْمَهُ عَلَىٰ أَبِيهِ وَأُمِّهِ، اس کے ماں اور اس کے باپ کے اوپر اس کے گناہوں کا وبال آئے گا۔ لوگ یوں کہہ رہے ہیں ہمارا کوئرا نہیں مانتا، کیسے مانے گا؟ آپ نے اس کو کچرا پھینکنے کا ٹریکٹر بنایا، ایکٹر جیسا نام رکھا، اور آج اس سے آپ اچھی امید رکھے بیٹھے ہیں۔ نہیں نہیں، میرے نبی فرما رہے شادی ہو گئی ہے تیری، اب سن، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، فرمایا اگر حیا چلی گئی تو جو چاہے کر، اس لیے اپنے اندر اب حیا کر، کرکٹ بند کر، اب تیرا والی بال رات کا بند کر، وہ کیرم بورڈ بند کر، وہ رات کی مجلس بازی بند کر، عشاء کی نماز ہو گئی، گھر میں بیوی ہے، جا اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ دین اور دنیا کی باتیں کر اور وہاں اپنی زندگی گزار، یہ تیرے لیے عبادت ہے۔ شریعت نے ہم کو یہ سب سکھلایا ہے، لیکن ہم ہیں کہ ہم نے شریعت کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔ اس لیے بھائیوں، جس کے بچے جوان ہیں وہ کم سے کم خرچے میں اس کی شادی کی فکر میں لگ جائیں، تاکہ وہ گناہوں سے بچ سکے، اور شادی کا مقصد بھی یہی ہے، غض البصر واحسن للفرج، فرمایا کہ ان سے آنکھیں نیچی رہتی ہے اور شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جو ہے وہ نکاح کرتا ہے کسی سے پیسے کی وجہ سے، لما لہا کہ سسرو وہ پیسہ والا تو بدو منے ملی جائے، انہیں تو چھوکرو نہیں ملے، اکلی چھوکری چھے کا لما لہا ولی جما لہا، وہ خوبصورتی دیکھ کے کرتا ہے، ولی حسبہا وہ موٹو خاندان چھے اس لیے کرتا ہے۔ فرمایا یہ تینوں کو تین ناکام ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، فرمایا جو مال کی بنیاد پر شادی کرتا ہے اللہ اس کو غریب کر دیتا ہے، اور جو خوبصورتی کی بنیاد پر نکاح کرتا ہے اللہ ان کو بدصورتی مبتلا کر دیتا ہے، اور جو خاندان کو دیکھ کر شادی کرتا ہے اسی خاندان کے ذریعے سے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اور فرمایا ولی دینہا، جو دین کو سامنے رکھ کر شادی کرتا ہے فاظفر بذات الدین، اللہ اس کو کامیاب کر دیتا ہے۔ اس لیے شادی میں سب سے پہلے نمبر پر انسان دیکھے کہ لڑکا دیندار ہے کہ نہیں ہے۔ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر لڑکا مالدار جو ہے وہ دیندار ہوگا
تو وہ لڑکی اس سے محبت ہے تو اچھے سے رہے گا، اور اگر اس دونوں کی نہیں بنی تو اللہ سے ڈر کے اس پر ظلم نہیں کرے گا۔ اگر دیندار ہے، پسند ہے، لڑکی محبت سے ہو گئی، دونوں آپس میں مل گئے دل، تو بہت اچھے سے رہیں گے، اور نہیں ملی تو اس صورت میں اس پر وہ ظلم نہیں کرے گا، گالی نہیں بکے گا، وہ تانا نہیں دے گا، تو بھی تیری ماں بھی تیری طرح کو خاندان تے مجھے۔ فون میں آتا ہے ایک لڑکی کو بولتے ہوئے اس کے پورے خاندان کو گالیاں دیتا ہے، کل قیامت میں اللہ کھڑا کرے گا، پورے خاندان کے سامنے جواب دہی ہوگی۔ اس لیے بھائیو یہ نیت کرو جس کی بیوی ہے وہ اس کی عزت و احترام کریں گے۔ صحابہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا، رات گزارنا، یہ ثواب اور اجر ہے، اس میں عبادت ہے۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اس میں تو اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے۔ فرمایا بتاؤ اگر وہ غلط جگہ پر جا کر اپنی ضرورت پوری کرتا تو گناہ نہیں ہوتا؟ فرمایا ہوتا یا رسول اللہ۔ کہا جب غلط جگہ پہ گناہ ہے تو صحیح جگہ پہ ثواب ہے۔ یہ بیوی کے ساتھ زندگی گزارنا ثواب ہے، ایمان کی تکمیل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہونے والے نکاح کو بے حد قبول فرمائے، زوجین میں اور دونوں خاندان میں، دونوں بستی میں اللہ خوب خوب محبت عطا فرمائے۔ جو باتیں کہی گئی سنی گئی اللہ اس پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ این دعا واز جملہ جہاں آمین بعد وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔